بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، 21 رمضان المبارک رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے اور یوم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جن شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد جناب قاری حنیف ڈار صاحب ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 ہجری رمضان المبارک 19 رمضان ان پہ اٹیک ہوتا ہے اور انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ کیا واقعہ تھا، کیا پس منظر ہے اس کا؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی لشکر میں سے متشددین کا ایک گروہ تھا جس کو خوارج کہتے تھے۔ اچھا۔ یہ لوگ جو تھے یہ ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے کہ جو صحابہ کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک کہ وہ قرآن کے معاملے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ علی کو سمجھ نہیں، ہمیں سمجھ۔ اچھا، تو عربی مطلب یہ خارجی ہر چیز میں متشدد اور غلو کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہیں سے اصل میں شروع ہوا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ خوارج یعنی امت سے خارج ہو جانے والے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے خارج ہو جانے والے اچھا، خوارج تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب یہ حکم مقرر کیے گئے دونوں کی طرف سے، موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے حکم کیوں مقرر کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، ٹھیک ہے۔ حکم تو اللہ ہے، تو آپ نے یہ شرک کیا ہے، آپ نے انسانوں کو حکم بنا کے شرک کیا ہے۔ سمجھا کیسے رہے حضرت علی رضی، تو آپ نے کیا علاج کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس ہو، جا کے سمجھاؤ یار، تم جا کے سمجھاؤ۔ یہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا فقہ فی الدین۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ آپ جی دیکھیں جی اللہ حکم ہے، ان الحکم الا للہ۔ آپ نے فرمایا وہ میاں بیوی کو راضی کروانے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جب وہاں حکم ہو سکتا، ایک حکم مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے لو اور ان کے درمیان صلح کراؤ۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں قتال کے معاملے میں حکم نہیں مقرر ہو سکتا۔ کمال۔ 10,000 بندہ ان کا آپ اندازہ کریں کہ اس دن چھوڑ کے وہ لشکر تو ادھر آ گیا، سمجھ لگ گئی۔ 2-4 سوال انہوں نے اور کیے، قرآن کی آیات سے ہی ان کا جواب دیا، وہ بندے باقی تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ تو یہ تھا وہ گروہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ان کی توجہ ہی بٹ گئی، وہ بھول گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، وہ ادھر لگ پڑے، انہوں نے بیزی کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ ٹکرے ہوتے نا خوارج کو، ٹھیک ہے، ان کی بیخ کنی نہ کنتی، پتہ نہیں وہ دین کا کیا حال کرتے وہ لوگ۔ یہ مطلب انہوں نے بند باندھا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان کے لیے علی کو کھڑا کیا، اور حضرت اور علی ہی انہیں روک سکتے تھے۔ یہ علی کمال کر سکتے تھے، اس لیے کہ علم کے معاملے میں تو جواب نہیں تھا نا جی۔ انہوں نے دلیل سے بھی جواب دیا، تلوار سے بھی جواب دیا، جی، اور ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور یہ اسی علاقے کے لوگ تھے، یہ وہ علاقے تھے جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ایران جانے کے لیے انہیں کہا گیا کہ عراق فتح کر لیا تھا، ایرانی سانس نہیں لینے دیتے تھے، روز کوئی نہ کوئی مارکا پنگا۔ تو ان کا کیا حضرت جب تک یہ ایران کو قابو نہیں کریں گے عراق ہمارے پاس نہیں رہے گا، ایک دن وہ لے جائیں گے، اگلے دن ہم لے آئیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قتال ہوتا رہے گا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں ایران اور عالم عرب کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی کر دیتا۔ اچھا، وہ فتنوں کی سرزمین ہے، اور یہ سادے ہیں بدو، یہ سادے ہیں، وہ پتہ ہے نا وہ سپر پاور تھی، فلسفوں کی سرزمین تھی، کیسر و کسرا، وہ ترقی یافتہ علاقے تھے، قسم قسم فلسفے تھے وہاں، مسلمان سیدھے سادے تھے۔ تو غر کریم، ہمیں اسلام کو جو بعد میں بگاڑ آیا نا وہ انہی علاقوں سے آیا۔ اچھا، اسلام کی یوں سمجھ لیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جوائنٹ وینچر بن گیا۔ انہوں نے اپنے فلسفوں کو، ان فلسفوں کی تردید میں جب پھر مسلمانوں نے کام کیا تو کچھ سے کچھ ہو گیا۔
قاری صاحب یہ تو سب چلتا رہتا ہے. سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا جو دور خلافت تھا اس کے بارے میں پہلے بھی آپ نے کافی دفعہ فرمایا, آج بھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید ایکسپینشن بھی ہوتی, کافی کچھ ہوتا, اور انہوں نے بند باندھا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا, وجہ کیا تھی؟ اور یہ کون, یہ جو اٹیک کرنے والے, یہ جو خودکش حملہ ہوا, یہ کون تھے یہ لوگ؟ ان لوگوں نے غالباً 3 لوگ انہوں نے بیٹھ کے طے کیا تھا کہ بھائی ان 3 کوئی خاتون واتون والا بھی ایک معاملہ تھا. نہیں, مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ فتنہ کس کی وجہ, جنگ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ علی کی وجہ سے, معاویہ کی. خاتون نے پیشکش کی تھی نا کہ جو مار وار دے تمہیں. وہ اس میں انہوں نے مار وار کی بات نہیں تھی, بات یہ تھی کہ بھائی ان کو ختم کرو, جنگ ختم ہو اور کوئی اچھا آدمی چن کے تو مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کی جائے. اچھا, انہوں نے اپنی طرف سے جو نیریٹو دیا. اچھا, 3 آدمی انہوں نے بھیجے تھے, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. مطلب اس دن 3 خودکش حملے پلان ہوئے, 3 بندے روانہ ہوئے تھے اپنی اپنی منزل. ٹھیک ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بچ گئے کہ اس دن وہ فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان کی جگہ جو آئے تھے وہ اس حملے کی زد میں آ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. اچھا, اس زمانے میں مساجد میں کوئی وہ سیکیورٹی پروٹوکولز کچھ بھی نہیں تھا, لائٹ تک نہیں تھی نا. جی. تو وہ اندھیرے میں چھپ کے محراب میں ہی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ تشریف لائے تو اس نے خنجر سے وار کیا, قامت ہو گئی, سارے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا مجھے کتے نے کاٹ لیے. زہر آلود خنجر تھا. پھر اس نے نکلنے کی کوشش کی, اس کو پکڑنے والے کتنے صحابہ جو ہے وہ اس خنجر سے زخمی ہوئے, ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے. اچھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی لوگ شہید ہوئے. جی سارے. ہاں, جس کو پکڑنے میں جس کو بھی وہ خنجر لگا اس کا وہی حال ہوا پھر, لیکن انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا میں حساب خود کروں گا. ہاں, وہ اپنے بیٹے کو. جی. اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم لوگ جو قصاص کا معاملہ ہوتا ہے, قصاص کا معاملہ کر لینا. تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا. یہ تھا کون ابن ملجم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ تھا, اسی ان لیے کا ماننے والا تھا. اور پھر اسی لیے ان کی شہادت پر اتنا شور نہیں نہ ہوتا, کوئی جلوس نہیں نکلتے, کوئی ملک بلاک نہیں کیا جاتا, کوئی گھوڑے نہیں نکالے جاتے, کوئی جھنڈے نہیں نکالے جاتے. اصل میں امامت پر تو عملہ اس دن ہوا تھا نا, تو ان کا مچانا چاہیے تھا, زیادہ جلوس نکالنے چاہیے تھے. کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ شہید کرنے والا اپنا بندہ تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ جو ایک سازش ہوئی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی مارنے کی, تو اس کا مطلب یہ کہ فتنوں کا دور تو وہ اس وقت یہ سازشیں یہ شروع ہو چکی تھی. اصل میں لوگ تنگ آ گئے تھے. 5 سال جنگ چلی ہے. اچھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ, جمل, صفین, تو وہ جنگ صفین, جنگ جمل, پھر نہروان کی جنگ ان کے خلاف ہوئی, جو بڑا قتل عام کیا انہوں نے. بڑے متقی لوگ تھے. خوارج جو تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو کنفیوز, اتنے متقی تھے. آپ اندازہ کریں 2 بندے جا رہے ہیں اور جاتے انہوں نے کھجور کے درخت میں سے کچھ کھجوریں چن کے تو کھا لی انہوں نے. پھر کہنے لگے یار ہم نے اس کے مالک سے نہیں پوچھا, کھجوریں کھا لی. تو اب یہ تو حرام ہمارے اندر چلا گیا, نہ عبادت قبول ہے نہ کچھ. چلو بستی میں گئے, پوچھا کہ کس کی کھجوریں ہیں, وہ فلاں, تو کا فلاں بننے کی گئے وہاں پہ. پتہ چلا وہ تو کھیتوں میں گئے ہوئے. پھر کھیتوں میں گئے, اسے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں, یا ہم سے معاوضہ لے لیں, یا خدا کے لیے معاف کر دیں. ہم نے آپ کی کھجوریں جو ہے وہ گری ہوئی, تو یار گری ہوتی تم نہ کھاتے, کوئی پرندہ کھا لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنے متقی لوگ تھے وہ. مطلب یہ جو روزے رکھ کے ان کے ہونٹ پھٹ گئے تھے, اور عبادت میں کھڑے کھڑے ہو کے ان کی ایڑیاں پھٹ گئی تھیں. تو یہ خوارج کی جو اصطلاح ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہاں سے چاند قدم وہ آگے گئے, اور پھر انہوں نے وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ان کی لونڈی حاملہ تھی, اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ انہوں نے مارا, اور اس کو اس طریقے سے مارا. ایک طرف ان کا وہ تقویٰ, دوسری طرف ان کا یہ بربریت. یہی خوارج جو ایک طرف ان کی داڑیاں دیکھو, ان کے ایک طرف ان کے امامے دیکھو, دوسری طرف جمعے کے دن مسجد بھری ہوئی مسجد کو ان کا اڑانا دیکھو, مسلمانوں کے بازاروں میں دھماکے دیکھو, معصوم بچے معصوم عورتیں سودا خریدنے آئے ہوئے ہیں. JUI کے مسلمان امیر کو مار دیا, مسلمانوں کے امام مسجد کو مار دیا, یہ کاپی ہیں ان کی. تو یہ مطلب تقویٰ اور یہ 2 الگ چیزیں. یعنی سوء فہم, ایک مینٹل کتنا بھی متقی ہو جائے, کتنی لمبی نماز پڑھے,
ذہنی طور پر وہ نقصان دہ ہے. تو یہ فتنہ ہے, یہ فتنۃ الخوارج. اچھا یہ اصطلاح رکھی کس نے؟ خوارج تو اسی زمانے میں ہی تو کہتے خوارج تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آج اپنے پلے بھی پڑ گئے ہیں. جس نے بھی ان کے لیے یہ خوارج کی اصطلاح کی ہے بہت ٹھیک چن کے کی ہے. تو مطلب جو لوگ ہمیں دلیل دیتے ہیں کہ جی وہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, عالم ہیں, علماء ہیں, بلکہ یا قاری صاحب آپ کے توسط سے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ جو جنہیں فتنۃ الخوارج کہا جاتا ہے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو جب ٹی ٹی اے تھی, افغان طالبان تھے, امریکہ کی ان کے ساتھ صلح ہو گئی, امریکہ انہیں فنڈ دے گیا, پیسے دے گیا, آج تک وہ ان کی اسلحے پہ بھی واپسی کی باتیں ہو رہی. جب امریکہ کی ان کے ساتھ صلح ہو گئی اور آپ ان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں کہ جی پاکستان وہ امریکہ کے ساتھ صلح کر کے افغان طالبان بیٹھ گئے, آپ کس کھاتے میں لڑ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دلیل دو. میں آج آن کیمرہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کس چیز کی دلیل دیں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لیں, بڑے تقوی والے, اپنے ماننے والے, بڑی داڑھیوں والے, ٹھیک ہے, تو یہ داڑھی, امامہ, پگڑی یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہیں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. جی قاری صاحب. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کو قتل نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو مارتے. خوارج کی بھی صفت تھی. جی کہتے کہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے, جو ذمی ہے اس کو اسلام نے پناہ دی ہوئی ہے, اس کو قتل نہیں کرتے تھے اور صحابہ کو قتل کر دیتے تھے یار, مسلمانوں کو. عجیب. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنازے پڑے ان لوگوں کے, ظاہر ہے ادھر امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں, مسلمان لڑ رہے ہیں, ادھر سے مسلمان لڑ رہے ہیں, دونوں کے یہاں لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی ہیں, وہ اکٹھی کر کے لاشیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز جنازہ پڑھتے تھے وہ خود تو میدان جنگ میں کبھی آئے ہی نہیں نا, ہمیشہ حضرت امیر معاویہ نہیں آئے, نہیں, انہوں نے ہمیشہ آگے جرنیل کیا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے تھے ایران کی جنگ میں, حضرت علی نے پکڑ لیا. آپ اس اسلام کی چکی کی وہ ایکسل ہیں جس پہ وہ چکی چلتی ہے, اگر آپ شہید ہو گئے تو یہ تل پٹ ہو جائے گا سب کچھ, چکی رک جائے گی. دیکھیں حکمت اس دوسری طرف خود میدان میں آ گئے. حضرت علی کو وہاں رہنا چاہیے تھا نا, جی جی, مدینے میں رہ کے اپنے جرنیلوں کو لڑاتے, خود جب آ گئے میدان میں تو دیکھیں پھر کیا ہوا. تو قاری صاحب سجدے کی حالت میں, یہ 19 رمضان کا واقعہ ہے. جی جی. اور پھر سجدے کی حالت میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد پھر کھڑے ہوئے, انہوں نے جب پہلی تکبیر ہی کہی ہے تو وہ اس نے خنجر پھیرا پیٹ میں. تو ان کے بعد پھر خلافت پہ کون آئے؟ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ منتخب کیا مسلمانوں نے, تو کیونکہ پھر خلیفہ امیر المومنین سیدنا لوگ حسن سمجھتے تھے نا ان کو خلیفہ راشد سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, تو ان سے ٹیک اوور کرنے والا شخص بھی خلیفہ راشد ہوگا. تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک خلیفہ راشد رہے جب تک انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کر لی, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک ان دونوں بھائیوں کی صلح نہیں ہوئی آپ نے اپنے آپ کو بطور امیر المومنین پیش نہیں کیا. تو مطلب امت کے وسیع تر مفاد میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی, اور پھر یہ ایکسپینشن ہوئی یہ سارے معاملات. اسی لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا تھا. اچھا, امت اس کی پیشن گوئی بھی تھی. تو یوم الجمعہ آپ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا, امام حسن. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا قاری صاحب نے انتہائی دلچسپ سادہ امثالوں کے ساتھ بتلایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے ہوا, اور اس شہادت میں, اس قتل میں کون ملوث تھا, کیوں تھا, اس کی نیت کیا تھی, وہ سمجھتا کیا تھا, اور سوء فہم, کسی مسئلے کو نہ سمجھنا, غلط ڈائریکشن, غلط ٹریک پہ جا کے قرآن کی یا حدیث کی اپنے طور پہ تفسیر کرنا اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر لینے سے امت کو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت سے بھی محرومی بھگتی ہے. تو آج بھی جو بعض لوگ باغی ہو گئے ہیں جنہیں خوارج کہا جاتا ہے, اور جو اپنے سوء فہم, اپنی سمجھ کے مطابق دین کی اپنی تشریح, اپنی تعبیر, پوری امت ایک طرف, علماء ایک طرف, مفتیان کرام ایک طرف, قرآن ایک طرف, حدیث ایک طرف, اور وہ چند لوگ جو اپنا ہی ایک منجن لے کر آ گئے, اپنی چورن لے کر آ گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا میں ہم ہی حق ہیں, ان کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی آراء ہوں, تجاویز ہوں یا رائے ہو, کامنٹ سیکشن میں آ کر دیجیے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.